السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جیسا کہ معلوم ہے، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج اس تعلق سے ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ھدی للناس، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن جو ہدایت ہے، اور متقی، ایک جگہ فرمایا متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کے یہاں پر کچھ خاص کافر مراد ہیں۔ اس آیت کے اندر تمام کافر نہیں ہے، پوری دنیا کے کافر اس سے مراد نہیں، بلکہ کوئی خاص کافر مراد ہے اس آیت سے۔ یہاں پر قرآن تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے۔ اور کیوں اللہ نے منع کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہیں، پریشان ہیں اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے۔ تو یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرما دیا آپ کوئی دروغہ نہیں ہے، آپ دروغہ بھی نہیں ہیں، آپ کا کام ہے بتانے کا۔ اور جن کو آپ ایمان دلانا چاہتے ہیں انہیں مجھے ایمان نہیں دینا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خاص آیت ہے اور کچھ خاص کافروں کے لیے، جس سے اس آیت سے مراد کون ہے؟ اس آیت سے مراد وہ کافر ہیں جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، جن کو ایمان نہیں دیا، جیسے ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو لہب۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سواء بینہم، برابر ہے، آپ کو ان کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ کیوں؟ یہ اتنے سخت ڈھیٹ لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ان کے دلوں کو، یہ کیا چاہتے ہیں آپ نہیں جانتے۔ اور یہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے، میں نے ختم اللہ علی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مہر کر دی، کانوں پر، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ رب العالمین نے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی جو نصیحت ہے اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ یہ سخت دشمنی میں مبتلا ہے اور دشمنی یہ نکالنا چاہتے ہیں نبی سے۔ تو اس لیے میں نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، کیوں یہ ایمان، مجھے معلوم ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے،
آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لائیں گے نہیں. کیوں؟ میں نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. غشاوہ معنی پردہ، ان کے اوپر ہم نے پردہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر ہم نے مہر کر دی ہے. یہ کبھی بھی ان کو ہدایت نہیں ہو سکتی. اور ان کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو یہ جہنم میں جانے والے، چھوڑ دو ان کو. یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو چھوڑ دو. اللہ نے فرمایا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ برابر ایمان نہیں لائیں گے. چھوڑ دو ان کو، جانے دو. آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. یہ اللہ کا پیغام ہے. اور جو لوگ، ان لوگوں کو عبرت لینی چاہیے اس آیت سے جو اللہ کے دین کی طرف کو نہیں چلتے ہیں. ایسی اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں، جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ لگا دیتا ہے. گناہ کرتے 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 ان کا دل جنگ آلود ہو جاتا ہے، جنگ لگ جاتا ہے ان کے دلوں پر. اور جب وہ جنگ لگ جاتا ہے، جنگ لگ گیا ان کے دلوں پر، تو پھر انہیں ان کے دل میں کوئی بات اترتی ہی نہیں. انہیں سمجھ نہیں آتا کہ زنگ لگا ہوا ہے، زنگ چڑھا ہوا ہے ان کے دلوں پر. تو انسان کو گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر گناہ سے نہیں باز آؤ گے تو تمہارے جو دل ہیں وہ جنگ آلود ہو جائیں گے اور پھر اس میں آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. تو گناہ سے بچو. اللہ کی طرف سے اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جس سے منع کرا ہے اس سے رک جاؤ. یہ گناہ سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے، انہی کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. لعلکم تتقون. تقوی والے لوگ کبھی گناہ نہیں کرتے. اگر ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ اصغر، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. کرتا نہیں کرتا. تو اور کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. تو ہمیں گناہ سے بچنا ہے اور گناہوں سے بچانا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے. کہیں ہم بھی اس آیت کے مصداق نہ بن جائیں. اللہ کہیں، اب تو وہی نہیں آتی، لیکن اللہ کہیں اسی خاتمے میں شامل نہ کر دے جس میں ابو جہل تھے، امیہ بن خلف تھا، ابو لہب تھا. ہم دین کی دشمنی کھلے عام کر رہے ہیں. ہمارے گھروں سے گانے بجانے، کفر، ہمارے گھروں سے کفر کی آواز آ رہی ہے، کفر کی الگار میں. قرآن کی آواز نہیں آتی. تو میرے بھائیو، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہ عظیم سے بچنا چاہیے. چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ وضو کی برکت سے معاف کر دیتا ہے جو ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں سے ہم بچیں، کہیں ہم بھی اس آیت کے مصداق نہ بن جائیں. ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ مہر نہ کر دے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ.